جو دوست کے دکھ کو دیکھ کر دکھی نہیں ہوتے ان پہ بڑی آفت آتی ہے۔ انسانوں کی بے غرض خدمت کرنا یہی انسانیت کی معراج ہے۔ زندگی کا سب سے مشکل کام اپنے علم پر عمل کرنا ہے۔ ہمیشہ کیے جانے والے اعمال اللہ تعالیٰ کے محبوب ترین اعمال ہیں، اگرچہ وہ تھوڑی ہی ہو۔ اپنی خوراک پاکیزہ و حلال کرو، تمہاری دعا قبول ہوگی۔ جب کہو تو عدل و انصاف کی بات کہو۔ صبر اور نماز سے مدد حاصل کرو۔ لوگوں کو اچھی بات کہو۔ جب معاہدہ کرو تو اللہ تعالیٰ کے معاہدے کو پورا کرو۔ کوئی بھی قوم، قبیلہ یا برادری اچھی یا بری نہیں ہوتی۔ ہر انسان اپنی ذات کے حد تک اچھا یا برا ہوتا ہے۔ انسان کو ہمیشہ اپنے سے نیچے دیکھنا چاہیے۔ اوپر دیکھنے سے احساس کمتری کا احساس ہوتا ہے، جبکہ نیچے دیکھنے سے انسان اپنے رب کا شکر گزار ہوتا ہے۔ اپنی زبان کی حفاظت کرو اور تیرا گھر کشادہ ہونا چاہیے، اور اپنی غلطیوں اور گناہوں پر رویا کرو۔ صلہ رحمی میں سب سے پہلے آپ کی والدہ، پھر آپ کی والدہ، پھر اس کے بعد آپ کا والد، اور پھر دوسرے قریبی حقدار ہیں۔ صدقہ تمہیں ہزار آفتوں، مصیبتوں، پریشانیوں اور امتحان کے کٹن مراحل سے نجات دلاتا ہے۔ مسکراہٹ بھی بہترین صدقہ ہے۔ کسی مستحق کے لاکھوں کروڑوں کی مدد کے بجائے بنیادی ضرورت کے چند روپے کے مستقل روزگار کا وسیلہ کئی درجے بہتر ہے۔ سب سے بڑا جہاد کلمہ حق کا ظالم سلطان کے آگے کہنا ہے۔ برائی ہو جائے تو اسے ختم کرنے کے لیے نیکی کرو۔ شیر کے ایک دن کی زندگی گدڑ کی 100 سالہ زندگی سے بہتر ہے۔ اگر تم نے ہر حال میں خوش رہنے کا فن سیکھ لیا تو یقیناً تم نے دنیا کا سب سے بڑا فن سیکھ لیا۔ اگر دل ہی دور ہو تو سر جوڑنے سے کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ چاند تک پہنچنے کے لیے زمین سے قدم اٹھانا ضروری ہے۔ تمہاری نفس کی قیمت تو بس جنت ہے۔ بس اپنے کو جنت کے علاوہ کسی اور سے نہ فروخت کرو۔ نعمت اس شخص کے پاس رہتی ہے جو میانہ روی اور قناعت کو اپناتا ہے، اور جو شخص بے جا مصروف اور اسراف کرتا ہے تو اس سے نعمتیں دور ہو جاتی ہیں۔ امانت داری اور سچائی رزق مہیا کرتے ہیں، خیانت اور جھوٹ فقر اور نفاق پیدا کرتے ہیں۔ عقل وہ ہے جسے رزق حلال شکر سے باز نہیں رکھتا، اور نہ کبھی حرام اس کے صبر پر غالب آتا ہے۔ ظالم بادشاہ کی نوکری کرنے کا کفارہ یہ ہے کہ تم اپنے بھائیوں کے ساتھ احسان کرو۔ صالح افراد کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا فلاح اور بہبود کی طرف دعوت دیتا ہے۔ علماء کا ادب کرنا عقل میں اضافے کا سبب ہے۔ ایک عالم جس سے لوگ فائدہ اٹھاتے ہو وہ 70,000 عابدوں سے بہتر ہے۔
دوسروں کی چھوٹی چھوٹی باتوں کا خیال رکھنے سے بڑی بڑی محبتیں جنم لیتی ہیں۔ ماں زمین پر نازل کردہ اللہ تعالیٰ کا انمول خزانہ ہے۔ خاموشی عبادت ہے بغیر محنت کے۔ اللہ تعالیٰ انسان کے ساتھ ہے، لوگ اسے آسمان پر تلاش کرتے ہیں۔ سنیے لیکن متانت و سنجیدگی کے ساتھ۔ بلند آواز سے کہکہا لگانا اچھی بات نہیں سمجھی جاتی۔ شیرین کلامی انسانیت کا حسن ہے۔ پانی جب تک رواں رہتا ہے صاف رہتا ہے، اور جب رک جاتا ہے تو گدلا اور کیچڑ جیسا ہو جاتا ہے۔ عقل مند ہمیشہ شک و شبے میں گرے رہتے ہیں۔ وقت کی پابندی کامیابی کا پہلا قدم ہے۔ مطالعہ غم اور اداسی کا بہترین علاج ہے۔ جب عقل کامل ہو جاتی ہے تو کلام کم ہو جاتا ہے۔ انسانوں کی بے غرض خدمت انسانیت کی معراج ہے۔ جیسا تم اللہ کو کل کے لیے چاہتے ہو، آج اس کے لیے ویسے بن جاؤ۔ کسی کا برا چاہنے والا کبھی خوشی کی زندگی نہیں گزار سکتا۔ دیوار کا ہر پتھر خواہ کتنا ہی چھوٹا ہو اپنی قیمت رکھتا ہے۔ جو کچھ کھویا گیا اسے بھول جاؤ تاکہ جو باقی ہے اسے حاصل کر سکو۔ سچائی کی مشعل جہاں بھی جلی نظر آئے اس کی روشنی سے فائدہ اٹھاؤ۔ جن لوگوں کو اپنی موت کا غم دے کر جانا ہے انہیں اپنی زندگی میں تھوڑی خوشی تو دے کر جاؤ۔ ہنر انسان کا سب سے بڑا دوست ہے۔ خود کو سب سے بہتر سمجھ لینا جہالت ہے۔ دنیا میں آرام کا خواہش مند عقل سے دور ہے۔ شریعت پر عمل کرنے میں مسلمانوں کے لیے امن ہے۔ انسان کو عمل پر اختیار ہے، اس کے نتیجے پر نہیں۔ دشمن ایک بھی بہت ہے اور دوست زیادہ بھی کم ہے۔ جس نے آرزوؤں کو طویل کیا اس نے عمل کو خراب کیا۔ ستارے آسمان کی زینت ہیں اور تعلیم یافتہ لوگ زمین کی زینت۔ سندر اس کلہاڑی کا منہ بھی خوشبودار کر دیتا ہے جو اسے کاٹتا ہے۔ جس شخص کی زبان اس پر حکمران ہو تو وہی اس کی موت اور ہلاکت کا فیصلہ کرتی ہے۔ جس شخص کی امیدیں چھوٹی ہوتی ہیں اس کے عمل بھی درست ہوتے ہیں۔ جو شخص چھوٹی مصیبتوں کو بڑا سمجھتا ہے اللہ تعالیٰ اسے بڑی مصیبتوں میں مبتلا کر دیتا ہے۔ جو شخص اپنا بید نہیں چھپا سکتا وہ دوسروں کا کیا چھپائے گا۔ لالچ ایسی پیاس ہے جسے سمندر کا پانی بھی نہیں بجھا سکتی۔ چہروں پر اعتبار نہ کرنا سب سے بڑا دھوکہ یہ چہرے ہی دیتے ہیں۔ کسی سے نیکی کرو تو یہ سمجھ کر کرو کہ یہ نیکی تم اپنی ذات سے کر رہے ہو۔ کم بولنے والے اور دوسروں کی خوب سننے والوں کی ہر وقت ہر جگہ استقبال ہوتا ہے۔ تمہارے پاس اگر تمہاری پسندیدہ چیز نہیں ہے تو موجودہ چیزوں کو ہی پسند کر لو۔ روزی اگر عقل سے حاصل کی جاتی تو دنیا کے سارے بے وقوف بھوکے مر جاتے۔
دوسروں کا مزاج چاہے تمہیں پسند آئے نہ آئے، خود کو سنوارنے اور اپنی زندگی بہتر بنانے میں اس قدر مگن ہو جاؤ کہ دوسروں پر تنقید کے لیے آپ کے پاس وقت نہ ہو۔